ڈاکٹر صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ قرآن کو حفظ کرتے آ رہے ہیں لوگ صدیوں سے، تو حدیثوں کو بھی ہم حفظ کر سکتے ہیں؟ کہ جب ہم تاریخ میں کسی شخص کے بارے میں کہتے ہیں حافظ فلان، جی حافظ ابن تیمیہ، تو اس سے کبھی بھی حافظ قرآن مراد نہیں ہوتا، اس سے ہمیشہ حافظ حدیث مراد ہوتا ہے. یہ آپ بڑی نئی بات بتا رہے ہیں ہمیں. اس بات کو ذرا غور سے سن لیجیے. کیونکہ یہاں پر تو حافظ سے مراد تاریخ میں جب بھی لفظ حافظ آئے گا کسی شخص کے بارے میں، اس سے مراد حافظ حدیث ہوگا، حافظ قرآن نہیں ہوگا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو پریزرو کیا ہے 3 طریقوں سے. یہ سوال آنا چاہیے تھا، آپ حضرات نے تو نہیں پوچھا، میں بغیر پوچھے بتا رہا ہوں. آپ نے یہ تو پوچھ لیا کہ حفظ کیا گیا، محفوظ کیا گیا. یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ کیسے محفوظ کیا گیا. کیا تو اللہ تعالیٰ نے ہی ہے، لیکن اس نے ٹولز تو ہمیں ہی بنایا ہے. 3 طریقوں سے محفوظ کیا گیا. ایک تو زبانی یاد کرنے کا طریقہ، سینوں میں محفوظ ہو گیا. ہوتا یہ تھا کہ قرآن مجید جو ہی نازل ہوتا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو از خود یاد ہو جاتا تھا. آپ کو کوئی آیت دہرانے کی ضرورت بھی نہیں تھی اور اجازت بھی نہیں تھی. اچھا ہاں اجازت جی، قرآن مجید میں کہا گیا کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به، اپنی زبان کو حرکت دے کے جلدی جلدی اس کو دہرانے کی، یاد کرنے کی کوشش نہ کرو. ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس کو جمع کرنا، محفوظ کرنا، تم سے پڑھوانا، یہ ہمارا کام ہے، تمہارا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تمہارا محکمہ نہیں ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف یہ ہے کہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ سچی بات تو یہ کہ اجازت بھی نہیں تھی، از خود یاد ہو جاتا تھا. بھئی محبت وحی تھے نا. جی ہاں بالکل. یعنی وہ ظرف جس پہ کہ اللہ کا وحی نازل ہو رہی ہے، وہ کوئی معمولی ظرف تو نہیں ہے، کوئی معمولی مقام تو نہیں ہے، کوئی معمولی شخصیت تو نہیں ہے نا. یعنی روحانیت کی جو معراج وہاں پہ ہے، اس کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے نا. یعنی جو طہارت اور عظمت اور روحانیت کا جو مقام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، ہم تو اس کے بارے میں سوچ کیا تصور ہی نہیں کر سکتے ہیں اس کا. اسی حضور کو تو یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اب کیا ہوتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتاتے تھے کہ بھی یہ آیت، وہ ایک جماعت دیوانوں کی بیٹھی ہوتی تھی، وہ اسی وقت اس کو یاد کر لیتی. دوسری جماعت بیٹھی ہوتی تھی لکھنے والوں کی، وہ اسی وقت لکھ لیتی تھی. ٹھیک ہے، اب یہ 2 سورسز ہو گئے، ایک صدری حفظ اور ایک کتابت، میموری اور ان رائٹنگ دونوں. ان رائٹنگ. اس میں جو اہم بات ہے جو ہمیں نصیب ہو گئی، وہ دنیا کی کسی قوم کو نصیب نہیں ہوئی، وہ ہے تواتر. حضور کے زمانے سے لے کر، حضور کے زمانے میں ہزاروں حفاظ موجود تھے قرآن مجید کے. حضور کے زمانے سے لے کر کے آج تک ایک دن کیا 1 منٹ بھی ہماری تاریخ میں ایسا نہیں آیا جبکہ یہ قوم اور یہ امت حفاظ سے بالکل محروم ہو گئی ہو. آپ کہیں گے صاحب یہ فلاں دن ایسا ہے جس دن ہماری تاریخ میں کوئی بھی حافظ قرآن موجود نہیں تھا. جی ہاں ایسا کبھی نہیں ہوا. یعنی حفاظ اس دن سے جو چلے ہیں حضور کے زمانے سے لے کر کے آج تک لاکھوں کی تعداد میں ہمیشہ موجود رہے ہیں، تواتر کے ساتھ اور تسلسل کے ساتھ. کنٹینیوٹی رہی ہے، کنٹینیوٹی ہے اس پروسیس کے اندر. آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں بریک آ گیا. ایسے ہی توریت جو ہے، آپ دیکھیں کہ اس کو بخت نصر نے اکٹھا کیا، جب یروشلم اس نے فتح کیا نا، اکٹھا کیا سارے نسخوں کو اور سب کو آگ لگا دی، اور اس نے انشور کیا کہ توریت کا ایک نسخہ بھی باقی نہ رہے. اور توریت کے ساتھ یہ حادثہ 3 مرتبہ پیش آیا. اچھا ٹھیک ہے، لیکن قرآن مجید کے ساتھ یہ حادثہ پیش نہیں آیا. قرآن مجید حضور کے زمانے میں تحریر میں آ گیا، نسخے تمام اکثر صحابہ کے پاس موجود تھے. اس دن سے لے کر کے آج تک اس کی فزیکل ایگزسٹنس جو ہے، اس کی ریٹن فزیکل ایگزسٹنس ود آل اٹس کنٹینیوٹی انٹیکٹ ہے اور چلی آ رہی ہے. ہماری تاریخ میں ایک دن بھی ایسا نہیں آیا کہ ہم کہہ سکیں جناب فلاں دن یا فلاں موقع پہ قرآن مجید کے نسخے جو ہیں وہ غائب ہو گئے، اویلیبل نہیں. ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. 2 چیزیں ہو گئی، یعنی حفظ کے اعتبار سے تسلسل اور تواتر کے ساتھ حضور کے زمانے سے آج تک موجود، کتابت کے اعتبار سے حضور قرآن مجید کے نسخے حضور کے زمانے سے لے کر کے آج تک وداؤٹ بریک وداؤٹ گیپ موجود. ایک تیسری اور چیز بھی، اور وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید پہ خود عمل کیا اور اپنے 5-6 لاکھ صحابہ کو اس پہ عمل کرایا.
جو آپ بات قرآن پہ عمل کرنے والے حضور کے زمانے سے لے کر کے اب تک ہمیشہ موجود رہے ہیں. تعداد کم ہوگی، جماعت چھوٹی سی ہوگی اہل اللہ کی، علماء ربانیین کی، چند لوگ ہوں گے، لیکن ڈیمونسٹریشن مسلسل رہی ہے. مسلسل اس تواتر کے اور بارے میں تسلسل کے ساتھ رہا ہے. ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا کہ اللہ کے ولی، مفسرین، محدثین، اہل اللہ، علماء صحیح جو ہیں وہ یکلخت کہیں غائب ہو گئے ہوں. ایسا کبھی نہیں ہوا. کوئی عہد ان کے بغیر نہیں کوئی ہوا. عہد ان کے بغیر چلا نہیں ہے. تو یہ تین چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے قرآن جو ہے انٹیکٹ رہا ہے، محفوظ ہو گیا، پریزرو ہو گیا. بالکل یہی چیز ذرا سا لوور پروفائل میں، اس پروفائل میں نہیں، صحیح ہے، ذرا سا لوور پروفائل. لوور پروفائل میں سنت کے بارے میں اور حدیث کے بارے میں بھی ہے. اب دیکھیے، جہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے لکھنے کے لیے وحی کو، وہاں ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہوتی تھی احادیث لکھنے کے لیے، مگر ان لوگوں کو وحی لکھنے کی اجازت نہیں تھی. جو وحی لکھ رہے ہوتے تھے ان کو احادیث لکھنے کی اجازت نہیں تھی. جو وحی لکھ رہے ہیں ان کو کہ میں تم حاضر نہیں، میں کاٹو اس کو، یہاں سے کاٹو، تم نہیں لکھ سکتے ہو، اس لیے کہ وہ گڑبڑ نہ ہو جائے. یہاں سے بعض لوگوں کو بے علمی کی وجہ سے یہ غلط فہمی ہو گئی کہ حضور نے تو روک دیا تھا کہ حدیثیں کیوں لکھتے ہو. اچھا، حالانکہ روکا کسی کو بھی نہیں تھا. بات یہ تھی کہ جو وحی لکھ رہے ہیں، جو قرآن لکھ رہے ہیں وہ حدیث نہ لکھیں، جو حدیث لکھ رہے ہیں وہ شاید قرآن نہ لکھیں، کہ درمیان میں وہ گڑبڑ نہ ہو جائے. تو جس طرح سے کاتبین وحی موجود تھے، ایسے ہی کاتبین حدیث بھی موجود تھے. اس سلسلے میں دیکھیے بخاری میں ایک واقعہ آتا ہے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں. عبداللہ بن عمرو بن عاص ایک نوجوان صحابی تھے، جو ان کا کام یہی تھا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 24 گھنٹے رہتے تھے، اور وہ حضور جو کچھ ارشاد فرماتے وہ لکھ لیتے تھے، جو کچھ حضور کا عمل ہوتا تھا وہ نقل کر لیتے تھے، حضور کی ہر پسند ناپسند کو ریکارڈ کر لیتے تھے. تو بعض بڑے بوڑھے لوگوں نے کہا کہ عبداللہ یہ کیا بات ہے، تم ہر چیز لکھتے چلے جاتے ہو، حضور آخر انسان ہے، کبھی غصے کے عالم میں ہوتے ہیں، کبھی کسی عالم میں ہوتے ہیں، تم ہر چیز لکھتے چلے جاتے ہو. تو وہ بیچارے نوجوان تھے، وہ امپریس ہو گئے اس بات سے، تو انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا. اب حضور نے دیکھا کہ عبداللہ نے لکھا، تو آپ حدیث میں آتا ہے، بخاری میں ہے، آپ نے فرمایا کہ مالک یا عبداللہ لا تکتب، عبداللہ تمہیں کیا ہو گیا، تم نے لکھنا چھوڑ دیا. تو انہوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ مجھے تو لوگوں نے یوں کہا. اس پہ اب دیکھیے الفاظ جو ہیں، آپ فرمایا کہ اکتب انہ لا یخرج منہ الا الحق، بلکہ اس میں قسم کے الفاظ کے، اللہ کی قسم، اس میں سوائے حق کے اس زبان سے کسی عالم میں کوئی چیز نہیں نکل سکتی، سب کچھ لکھتے چلے جاؤ. تو معلوم ہوا کہ احادیث کی کتابت میں بھی اہتمام کیا گیا، شاید اتنا نہ ہو جتنا وحی میں ہے، اس لیے میں نے احتیاط میں ذرا سا لوور پروفائل کہہ دیا ہے، صحیح، لیکن احادیث بھی لکھی گئیں. ایسے ہی چند لوگ عاشق لوگ احادیث کو یاد کرنے والے بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو ان کو حافظ کہا جاتا تھا. اچھا، ان کا یہ کام تھا کہ جو بڑی مجلس تھی اور قرآن مجید سے زیادہ حدیث کو یاد کرنے والے لوگ تھے. اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں، لوگ بیٹھے ہوئے حضور کی مجلس میں، تو ایک چل پڑتا تھا ایک دور. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرض کی تھوڑی دیر کے لیے باہر تشریف لے گئے، تو وہ کہتے تھے اچھا بھی آج آپ دہرا لیں کہ حضور نے کیا ارشاد فرمایا اور حضور نے کیا کیا. اب یہ شخص اس کے بعد یہ شخص، اس کے بعد وہ دہراتا، غلطی ہو گئی فلاں ٹوک دیتے کہ نہیں حضور نے یوں کہا تھا. پھر یہ یوں 20-25 آدمیوں کا حلقہ حضور کے تمام اقوال کو دہراتا، اور وہ کہتے ہیں جب ہم اٹھتے تو ہم سب کو حضور کی حدیث زبانی یاد ہو چکی ہوتی تھی. اچھا، یہ یوں آپ دیکھیں تو حدیث کو یاد کرنے کا فن حضور کے زمانے سے چلا ہے اور اب تک چلا آ رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس دور میں حدیث کے حافظ موجود نہیں ہیں؟ بے شمار لوگ اس دور میں بھی حفاظ الحدیث موجود ہیں. خود یہاں پاکستان میں حفاظ الحدیث موجود ہیں جنہیں ہزاروں کی تعداد میں احادیث یاد ہیں.